بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا میں ہیلہ اسقاط کے مسئلے کے اوپر۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہماری قوم میں بہت زیادہ اس کے اوپر لے دے ہوتی رہتی ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت کر دی جائے۔ میں زیادہ دلائل کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا تاکہ ہماری عام عوام کو سمجھ آ سکے، بلکہ میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہیلہ اسقاط ہے کیا، یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اس کے اوپر جو اعتراض ہوتے ہیں آیا وہ اعتراض درست ہیں یا غلط ہیں، اس کا میں جائزہ لینے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہیلہ اسقاط جائز ہے کہ نہیں ہے، ہیلہ اسقاط کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ گفتگو اسی کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے کہ ہیلہ اسقاط جائز ہے کہ نہیں ہے، اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، ہم نے ہر چیز کو ہی مسلک بنا لیا ہے، ہم ہر چیز کو مسلک کے زاویہ نظر کے ساتھ سوچتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس معاملے میں غلط ہیں کہ ہم ہر چیز کو بطور مسلک کے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہماری قوم سے یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ ہیلہ اسقاط کیوں کیا جاتا ہے، تو الا ماشاءاللہ ہماری اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا ہے۔ بس کہتے ہیں جی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ اس کو فلاں مسلک والے نہیں مانتے تو ہم اس کو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری قوم کو اصل بات پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہیلہ اسقاط کیا کیوں جاتا ہے۔ تو میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہیلہ اسقاط کیا جاتا کیوں ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کو ہماری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کم از کم، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اس دین کا سیکھنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ کم از کم ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ عمل ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس عمل کے کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو ہیلہ اسقاط جو ہے، یہ اصل میں جو بنیادی ہیلہ اسقاط ہے، یہ احناف کے نزدیک اس کے جواز کا قول ملتا ہے۔ قرون ثلاثہ کے اندر ہیلہ اسقاط نہیں تھا، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو نقل کی ہے کہ قرون ثلاثہ میں ہیلہ اسقاط کا تصور نہیں تھا، لیکن بعد میں امام محمد سے ہیلہ اسقاط کے حوالے سے امام محمد نے پوری کتاب لکھی، کتاب الحیل، تو امام محمد سے احناف نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو اس کی جو اصل ہے وہ امام محمد سے ہے، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے یہ جو ہیلہ اسقاط ہے اس کو بطور جواز کے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے، امام شامی نے جو صاحب فتاوی شامی ہیں، انہوں نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے، ان کے والد گرامی کا ایک رسالہ ہے شفاء العلیل، اس کے تحت امام شامی نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس کے حاشیے کے طور کے اوپر آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی کے اس رسالے کے تحت اس کے ضمن میں حاشیہ لکھا ہے، تو اس رسالے کا نام ہے منت الجلیل لبیان اسقاط ما علی الذمۃ من کثیر و قلیل۔ یہ رسالہ امام شامی نے لکھا ہے، تو یہ پورا ہیلہ اسقاط کے جواز کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو ہیلہ اسقاط کا جو جواز ہے یہ ہمارے احناف متاخرین سے بالکل نقل کیا گیا ہے، جس طرح فتاوی قاضی خان کے اندر نقل کیا گیا ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا گیا ہے، فتاوی شامی میں امام شامی نے لکھا ہے، اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت بریلی نے بھی اس کے اوپر فتاوی رضیہ میں لکھا ہے۔ تو متاخرین علماء کے نزدیک یہ ہیلہ اسقاط بالکل جائز ہے۔ تو اس کے زیادہ تر دلائل کو میں ذکر کرنے کی بجائے اصل چیز کی طرف آتا ہوں کہ ہیلہ اسقاط کیا کیوں جاتا ہے۔ تو سب سے اصل اس میں یہ ہے کہ ہیلہ اسقاط جو کیا جاتا ہے، یہ انسان کی جو نمازوں روزوں کے اندر جو اس کے فرائض واجبات کے اندر کمی رہ جاتی ہے، اس کو ایک پورا کرنے کا ہیلہ ہے، اس کو ایک مکمل کرنے کا ذریعہ ہے جو علماء احناف نے متعارف کیا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ نماز انسان کے اوپر فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک بندہ ساری زندگی اگر اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، اس نے ساری زندگی کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، اس نے ساری زندگی کوئی اچھا عمل کیا ہی نہیں ہے، اس نے دین اسلام کو سیکھا ہی نہیں ہے، تو صرف یہ 3 پھیرے قرآن پاک کے وہاں کے اوپر پھیر لینے کے ساتھ وہ بری ذمہ نہیں ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک بندہ اس نے ساری زندگی نہ اسلام کو سیکھنے کی کوشش کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس اسلام کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی، نہ نماز پڑھنے کی کوشش کی، نہ روزہ رکھنے کی کوشش کی، نہ کوئی فرائض ادا کرنے کی کوشش کی، توجہ ہی نہیں کی، اور اب وہ فوت ہو گیا ہے تو اب اس کے پیچھے ہیلہ اسقاط کر دیا جائے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے کہ ہیلہ اسقاط کرنے کے ساتھ وہ بالکل بری ذمہ ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ یہ کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہیلہ اسقاط اس لیے کیا جاتا ہے کہ نمازوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی خدا نخواستہ رہ گئی ہو، پڑھی تو ہیں لیکن بعض اوقات اگر انسان سے رہ گئی ہیں کچھ
اپنی طرف سے کوشش تو کی ہے لیکن کچھ رہ گئی ہیں یا کمی کوتاہی رہ گئی ہے، روزوں کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اس کے فرائض واجبات کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو اس کو تو اسی لحاظ کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو روزوں کے بارے میں تو صریح حدیث سے ثابت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2401 ہے 2401، اور اسی طرح سنن نسائی میں بھی یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے۔ آیہ مبارکہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس آیہ مبارکہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کو پائے اور رمضان میں وہ بیمار اور روزہ نہ رکھ سکے اور پھر وہ مر جائے روزہ رکھے کے بغیر، تو اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، اب اس کی طرف سے یہ روزہ قضا نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر وہ نظر مانی ہوئی ہو تو سنن ابو داؤد کے اندر ہے کہ اس کے ولی اس کی طرف سے قضا کریں گے۔ اب یہ جو ابن عباس کی روایت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح مصنف ابن عبدالرزاق کے اندر ہے کہ نصف سا گندم جو ہے وہ ہر روز کے بدلے میں، ہر روزے کے بدلے میں دی جائے گی۔ اور سنن نسائی میں ہے کہ یہ رخصت صرف اس شخص کے لیے جو بیمار ہو اور بیماری کے حالت میں وہ روزہ نہ رکھ سکے، یا اس کے بہتر ہونے کی امید نہ ہو، شیخ فانی ہو، تو یا وہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کے روزے بیماری کی حالت میں چلے گئے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے کیا کیا جائے گا؟ فدیہ دیا جائے گا۔ اب اسی کے اوپر امام محمد نے قیاس کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اس کی نمازوں کا بھی فدیہ دے دیا جائے، تو اس کی نمازیں بھی اگر اس نے نہیں پڑھ سکا، وہ کسی وجہ سے رہ گئی ہیں، تو اس کی نمازوں کا بھی فدیہ دے دیا جائے گا۔ اب یہ جو فدیہ بنتا ہے یہ صدقہ فطر کی مقدار کے مطابق بنتا ہے، جس طرح ہم رمضان کا صدقہ فطر دیتے ہیں، مثلا اس سال ہم نے 300 روپے دیا ہے، تو یہ نمازوں کا، روزوں کا جو فدیہ ہے یہ ہر روزے کا بھی وہی 300 دیا جائے گا، اور ہر نماز کا بھی، 5 فرائض کا اور 6 فطر واجبات کا بھی اسی طرح سے 300 روپے فدیہ دیا جائے گا۔ تو ایلا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ حساب لگائیں گے جو متوفی ہے اس کی نمازوں کا، تو سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ وہ وصیت کر کے جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان کے اوپر 2 راتوں سے زائد اتنا عرصہ نہیں گزرنا چاہیے کہ وہ اپنی وصیت نہ لکھوائے، تو وصیت کرنی چاہیے ہر مسلمان کو، اور ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں۔ جو نمازیں انسان نے پڑھ لی ہیں زندگی میں ٹھیک ہے، جو قضا ہو جائے تو فوراً ان کی قضا لوٹانی چاہیے، اور نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اور صرف بعد میں ہلا کرنے سے، اگر جان بوجھ کے کوئی بندہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، اس نے ساری زندگی اس طرح کے کفر کے اندر گزار دی ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو یہ ہی کفر ہے نماز کا ترک کرنا، تو ان کے نزدیک اس ہیلے کا کنسپٹ بھی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نہیں ہے، صرف احناف کے نزدیک ایک بری ذمہ کرنے کا اپنی طرف سے ایک ہیلا کیا جاتا ہے کہ ورثاء جو ہیں وہ اپنی طرف سے اگر کرنا چاہیں تو کر دیں، ایک امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ اس کو بخش دے گا، وگرنہ یقین کامل کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک بندہ ساری زندگی اگر اس طرح سے وہ نماز جان بوجھ کے پڑھتا ہی نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ضروری چیز یہ ہے کہ بندہ نماز ہر حال میں قائم کرے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز قائم نہ کرنا یہ صراحتاً کفر ہے۔ احناف نے کچھ گنجائش رکھی ہے، انہوں نے اس کے اندر تعویل کی ہے، اور ہم کافر کہنے سے سکوت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں انسان نے نماز کا جواب دینا ہے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اگر انسان کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھنے کا حکم ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہی ضروری ہے، پھر اگر بالفرض کسی کی کچھ رہ بھی گئی ہیں تو وہ ان کی قضا لوٹائے گا۔ اب اگر زندگی میں وہ قضا نہیں لوٹا سکا تو اب موت کے وقت اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے، اپنی نمازوں کا حساب لگا کے، تو وہ وصیت کر کے جائے گا کہ میری اتنی نمازوں، اتنے روزوں کا فدیہ باقی رہتا ہے، یہ فدیہ دیا جائے۔ اگر تو اس مرنے والے شخص نے، میت نے وصیت کی تھی، تو اب اس کے تہائی مال کے اندر یہ وصیت لاگو ہوگی، یعنی جو اس کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے اس کا 1/3 حصہ اس کی اس وصیت میں دیا جائے گا۔ اگر اس 1/3 حصے سے اس کی رہ گئی نمازوں کی، روزوں کی، واجبات کی، فرائض کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر ہیلے کی طرف جائیں گے۔ پھر اسی مال کو امام شامی نے جس طرح سے ذکر کیا ہے کہ اگر ایک جو وہ مال ہے وہ 1000 بندے کو بھی 1000 بار بھی ایک فقیر کو دینا پڑے تو 1000 بار بھی اس کا دور کیا جائے گا، یعنی ایک بار فقیر کو دیا جائے گا کہ یہ فلاں شخص کی نمازوں کا فدیہ ہے، یہ تم قبول کرو، وہ قبول کرنے کے بعد وہ واپس لوٹائے گا، پھر اسے دیا جائے گا، پھر واپس لٹائے گا، پھر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی ہوئی ہے، جو حساب لگایا ہوا ہے، وہ حساب کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو تب جا کے آپ بری و ذمہ ہوں گے۔ ہمارے یہاں صرف 3 چکر لگائے جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، اور علماء دیوبند نے اس کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں، اصل میں جو مسلک کا معاملہ تھا وہ اس طرح سے ہمارے ہاں
عوام میں شو کر دیا گیا ہے کہ ایک مسلک یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہم نے فرض واجب سمجھ کے کرنا ہی کرنا ہے، اور دوسرے مسلک والے اس کو منع کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے عوام جواز اور عدم جواز کے چکر میں پڑی رہتی ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کیوں جاتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہی ذہنوں سے محو ہو چکی ہے، یہ چیز ہی لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہیلے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی نیت خالص ہوگی تو اس کا اجر ملے گا۔ تو یہاں پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، اگر تو اسے ناجائز اور بدعت کوئی کہتا ہے یا اس کو کوئی جائز نہیں کہتا، وہ حنفی اگر ہے تو وہ تو یہ درست نہیں کرتا۔ احناف کے نزدیک، متاخرین کے نزدیک بالکل یہ مباح اور جائز ہے، مستحب ہے۔ اور اگر کوئی فرض واجب کہتا ہے تو وہ بھی بالکل غلط کرتا ہے۔ فرض اور واجب کے درجے میں بھی یہ بالکل قطعاً نہیں ہے، مستحب ہے۔ ورثاء اپنی طرف سے کرنا چاہیے تو کریں گے۔ اگر اس نے وصیت کی ہوئی ہے تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ اس کے تہائی مال کے اندر سے یہ کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو پھر یہ ہے کہ اس کے اگر سارے ورثاء راضی ہوں تو اس کے ترکے میں سے اس کی نمازوں روزوں وغیرہ کا حساب لگا کے یہ فدیہ نکالا جائے گا، اگر سارے ورثاء راضی ہوں تب۔ اگر ورثاء راضی نہیں ہے سارے کے سارے، تو پھر کوئی ایک وارث اگر اپنے حصے سے کرنا چاہتا ہے تو اگر تو فدیہ پورا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو پھر ہلا کرے گا۔ اور اگر سارے کے سارے ورثاء راضی نہیں ہیں اور اگر کوئی بھی، اگر جو اس کا ولی ہے اس کے اپنے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اس کو ادا کر سکے، اپنی طرف سے کر سکے، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ کسی سے قرض لے کے وہ فقیروں کے اندر دیا کہ کسی فقیر کو دے گا اور اس فقیر سے وہ اس طرح سے الاسقات کروائے گا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ میت کو رکھ کے ہی ہلا کریں، یہ بالکل فرض واجب یا ضروری نہیں ہے، یہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو انسان کو اپنی ذہنی تسلی کے لیے کم از کم یہ کر لینا چاہیے کہ انسان کو کم از کم جو ورثاء میت کے ہونے چاہیے کہ وہ، کون نہیں چاہتا کہ ہمارا جو بھائی ہے، ہمارا جو بزرگ ہے، ہمارا جو ایک تعلق والا بندہ ہے وہ فوت ہو گیا اور اس کی بخشش ہو، کون نہیں چاہتا؟ تو یہ اس کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس لیے جو ورثاء ہونے چاہیے کہ وہ کم از کم اپنی تسلی کے لیے اچھے طریقے کے ساتھ ہلا کر لیں۔ جو علماء کر دیتے ہیں وہاں پہ اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، اس کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے، تو جو اعتراض ہے کم از کم جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے یہ تو بالکل درست ہے کہ ہمارا ہلا کرنے کا طریقہ درست نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے لوگ بطور رواج کے کرتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، بطور رواج کے سمجھ کے کرنا، اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، یہ کسی مسلک کے تعصب میں اگر کرتے ہیں تو اس سے بھی میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ہمارے لوگ اس ہیلے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، میت کے نفع کے لیے کرتے ہیں کہ یہ جو لینے والا بندہ ہو اس کے اندر شرائط یہ ہیں کہ وہ بندہ زکوٰۃ کا حقدار ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہو۔ ہم جب یہاں پہ دور کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں امیر لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ اگر صرف غریبوں کو وہاں پہ کھڑا کیا جائے گا تو پھر ان غریبوں کے لیے یہ طعن و تشنیع کا باعث بنے گا، تو بیچ میں کچھ امیر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ہم اپنی طرف سے علماء جو ہیں ایک مستحب کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علماء باقاعدہ طور پہ حساب علماء نے نہیں لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب جو 3 دور کیے جاتے ہیں اس میں جو حقدار کھڑے ہیں ان کے اوپر تو دیا جاتا ہے، جو سادات کے علاوہ ہیں، جو قریشیوں کے علاوہ ہیں۔ نہ سادات کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، نہ قریشیوں کے اوپر لگتی ہے، ہاشمیوں کے اوپر نہیں لگتی ہے، الویوں کے اوپر نہیں لگتی ہے۔ ان کے علاوہ جو لوگ وہاں پہ زکوٰۃ کے مستحق کھڑے ہیں ان کے پاس جو رقم جائے گی وہ اتنے کی نمازوں کا اور روزوں کا کفارہ ادا ہوگا، باقی کفارہ اس سے ادا نہیں ہوگا۔ اور جو قرآن پاک رکھا جاتا ہے، یہ قرآن پاک بطور تبرک کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کا بھی یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک اس کو کیا نام ہے، یہ ساری کی ساری نمازوں کو بخشوانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ قرآن مجید برہان رشید بھی جو رکھا جاتا ہے اس کے وسیلے کے طور پہ تو ہم رکھ دیتے ہیں، تبرک کے طور پہ اس کی بھی باقاعدہ طور پہ جو رقم ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، یعنی اس کی رقم کے اعتبار سے، یعنی اگر مثال کے طور پہ 500 روپے کا قرآن پاک ہے تو 500 روپیہ اس کی نماز کی طرف سے ادا ہوتا ہے، اور جتنے بندوں میں وہ جائے گا وہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ تو یعنی اگر ایک بندے سے دوسرے بندے کے پاس گیا وہ 1000 ہو گیا، تیسرے کے بعد گیا 1500 ہو گیا، اس طرح سے کرتے کرتے یہ اس کی طرف سے جتنے زیادہ لوگوں کے پاس حقداروں کے پاس جائے گا تو یہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ جو اس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر اعتراض بالکل درست ہیں۔ علماء دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ہیلہ اسقاط کو ہمارے متاخرین علماء احناف نے جائز کہا ہے، مباح کہا ہے، لیکن وہ جو ہمارا طریقہ ہے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تو جو ہمارا طریقہ ہے فی الواقع ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اس طریقے کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر ایک کام ہم کر ہی رہے ہیں تو کم از کم اسے بہتر طریقے سے، اچھے طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہر چیز کو مسلک کی لڑائی اور مسلکی تعصب کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے۔ تو اس کو نہ تو اس طرح سے سختی سے جب منع کیا گیا تو ہماری عوام کو اس کے جائز اور ناجائز کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، تو دونوں طرف سے افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ سختی کے ساتھ
منع اگر کرنے کے بجائے اگر ہم اس کے اوپر زور دیتے کہ اس کو صحیح طریقے کے ساتھ کیا جائے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا اور عوام کو سمجھ آ جاتی، اور بجائے ہم اس کے جواز کے اوپر ہی زور لگانے کے اور اس کو فرض اور واجب کے درجے میں لے کے جانے کے، اگر ہم اس کا صحیح طریقہ اپنی عوام کو بتاتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ تو الہ اسقاط کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے، وہاں پہ علماء موقع کے اوپر جو کر سکتے اپنی طرف سے کر دیتے ہیں۔ پہلے تو زیادہ لوگ جو حقدار ہو، خود کو حقدار سمجھتا ہو تو لازمی کھڑا ہو، زیادہ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے ہیلے کے اندر، اور بیچ میں امیر بھی کھڑے ہو جائیں اس وقت اس موقع کے اوپر کہ تاکہ غریبوں کا شرم پردہ رہ جائے، تو یہ بھی بہتر ہے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو امیر بندہ اسے پتہ ہے میرے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، تو پھر اس کو وہ بطور زکوٰۃ کے بے شک وصول نہ کرے، صرف معاونت کے طور پہ بیچ میں کھڑا ہو جائے، یا اگلے بندے کے اوپر زکوٰۃ، جو غریب ہوں گے، جو حقدار ہوں گے، ان کے اوپر تو بہرحال یہ زکوٰۃ جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے ان کی طرف سے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ تو جتنے زیادہ لوگ کھڑے ہوں گے اس میں زیادہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی زیادہ اس کا جو نمازوں کا فدیہ ہے ان کے ادا ہونے کا امکان ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 3 ہی چکر لگائے جائیں، اگر حساب کسی نے لگایا ہے تو پھر زیادہ چکر بھی لگوا سکتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ رسا ایک آئیڈیا لگا لیں اپنے ذہنوں کے اندر، اگر اس بندے نے وصیت کی ہوئی ہے تو پھر تو اسی کے مطابق، اگر وصیت نہیں کی ہوئی تو ایک آئیڈیا لگا لیں، اور آئیڈیا لگانے کے بعد علماء کو کم از کم بتا دیں کہ اتنی اس کی نمازیں رہتی ہیں، اس کے آپ نے اتنے چکر پورے کروانے ہیں، اور اگر وہاں پہ ممکن نہ ہو اتنے چکر پورے کروانے کا تو آپ بے شک میت کے دفن ہونے کے بعد کسی مدرسے میں چلے جائیں۔ یہ بھی اس کا اچھا طریقہ ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جا کے اپنی تسلی کے لیے، کم از کم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی میت بخشی جائے تو اپنی تسلی کے لیے آپ وہاں پہ جا کے اپنی میت کی بخشش کے لیے وہاں پہ جا کے پورا حساب لگا کے جتنے بھی دور کرنے پڑتے ہیں، آپ ان طلباء، چونکہ طلباء زکوٰۃ کے مستحق ہیں اناف کے نزدیک اور سب علماء کے نزدیک، تو ان طلباء سے آپ ہیلا کروا لیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کی 1/3 مال کے اندر اس نے وصیت کی ہوئی ہے، اس سے اگر پورا ہو سکتا ہے، اس کی اتنی رقم ہے، اتنا ترکہ اس نے چھوڑا ہے کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، پھر ہیلا نہیں کیا جائے گا، پھر پہلے فدیہ ہی دیا جائے گا۔ ہیلے کی طرف تب جائیں گے جب اس کی نمازوں کا کیا ہو، فدیہ ادا نہ ہو سکتا ہو، اور جب یہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3 مال میں سے بغیر وصیت کے وہ مر گیا ہے، اور اب اس کے وارثوں کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس کا فدیہ ادا کر سکیں۔ اگر وارث اپنی طرف سے سارا فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں میں پیسے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، وہ سارے کا سارا حساب لگا کے فدیہ ادا کر دیں، ہیلا نہ کریں۔ لیکن اگر ورثاء غریب ہیں اور اس نے مال بھی اتنا نہیں چھوڑا ہوا، وصیت بھی نہیں کی ہوئی، تو پھر اس صورت میں ہیلا کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے ترکے سے کرتے ہیں تو پھر اس کے سب ورثاء کو اس کے اوپر راضی کیا جائے گا، یا پھر اگر ایک وارث کر رہا ہے تو وہ اپنے حصے میں سے کرنا چاہے، تو صرف اس کے ترکے میں سے جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اپنے ہی حصے میں سے اس کا فدیہ ادا کرے گا اور ہیلا کرے گا۔ تو یہ ہیلے کی جو اصل ہے وہ یہ ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ عوام کو تاکہ سمجھ آئے مسائل کی کہ یہ اصل مسائل ہیں کیا ہیں، عوام ہماری کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے، خدا را اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، یہ بالکل ضروری نہیں ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ 3 پھیرے آپ کو بخشوا دیں گے، یہ صرف ایک احناف نے، علماء نے ایک اپنی طرف سے ایک طریقہ رکھا ہے، طریقہ وضع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ وہ اس طریقے کے ساتھ فدیہ ادا کرنے کے ساتھ اس کی بخشش ہو جائے گی، وگرنہ وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے، باقی معاملہ وہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ لیکن ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، تو اس لیے خدا را اپنی نمازوں کی، اپنے روزوں کی اور اس اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان معاملات کے اندر دین کے احکام کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم سمجھیں، اور بجائے ہم مسلکی تعصب کے اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے کے اگر دین کو سیکھیں تو یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔